اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک ایسا آدمی رہتا تھا جو خود کو عقل کل تصور کرتا تھا۔ اس کی نظر میں دوسروں کی سوچ سمجھ اس کی بصیرت کے آگے ذرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک روز وہ آدمی ایک جنگل سے گزرا۔ اس کی نظر ایک ایسے مور پر پڑی جو اپنے پروں کو خود ہی اپنی چونچ سے نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ اس عقل مند انسان کو یہ منظر دیکھ کر نہایت حیرانگی ہوئی۔ وہ مور کے نزدیک گیا اور اس کی حرکت کی وجہ دریافت کی اور بولا، اے مور، کیا تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کہ خدا کی دی ہوئی اس قدر خوبصورت نعمت کو تو اپنے ہاتھوں میں خاک سے ملا رہا ہے؟ کیا تجھے یہ احساس بھی نہیں کہ تیرے ایک ایک پر کو لوگ کس قدر عقیدت سے سنبھال کر رکھتے ہیں؟ قاری اسے قرآن میں رکھتا ہے، پھر تیری نازک پروں کی پنکھیاں بنا کر بطور شفا جھلنے کے کام آتی ہیں۔ تو اپنے خالق کی اس شاہکار مصوری سے نا آشنا ہے یا تیرے دماغ میں از خود اپنی وضع قطع ترتیب دینے کا غرور سمایا ہے؟ مور نے جب اس آدمی کے کلمات سنے تو پہلے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس رونے میں ایسا درد، ایسی تاثیر تھی کہ پھول پودے چرند پرند جس نے بھی اس کی آہ و فغاں سنی اس کی آنکھ نم ہو گئی۔ وہ دانشور یہ ماجرا دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد شرمندہ ہوا کہ خواہ خواہ اس مور پر تنقید کے تیر چلائے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی چھلنی دل لیے ہوئے ہے۔ کاش وہ مور کے آنسوؤں کی زبان سمجھ سکتا۔ اس کے ہر آنسو میں ہزار جواب پوشیدہ تھے، لیکن وہ آنسوؤں کی قیمت سے بے بہرا انسان ان کی وقعت کو کیا جانچ سکتا تھا؟ آخر جب مور خوب رو چکا تو اس دانشور سے یوں مخاطب ہوا، اے ناسمجھ انسان، افسوس صد افسوس، تیرا وجدان، تیری سمجھ ابھی تک ظاہر کی خوبیوں میں گرفتار ہے۔ تو مجھے بے وقوف اور کم عقل اور ناشکرا ٹھہرانے پر تلا ہے۔ تیری عقل میں کیا یہ بات نہیں آتی کہ میرے پروں کی خوبصورتی ہی میری آزادی اور میری بقا کی دشمن ہے؟ یہاں روز ہی کتنے بے رحم اور سفاک شکاریوں سے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے جو میرے ان خوبصورت پروں کو حاصل کرنے کے لیے نہایت بے دردی سے میرا شکار کرتے ہیں۔ کتنے تیر انداز ہیں جو ان کے حصول کے لیے ہر وقت مجھ پر کمانے تانے رکھتے ہیں۔ اب روز روز ان مصائب کا سامنا کرنے کی مجھ میں تاب نہیں، اس لیے میری عقل و دانش نے مجھے یہ راستہ دکھایا کہ یہ شکاری میرے لیے نہیں بلکہ ان حسین و جمیل پروں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب میں ان کے تیروں کا شکار ہو جاؤں اور کب وہ گوہر مقصود حاصل کریں۔ سو اب میں ان پروں کو نوچ نوچ کر اسی لیے اپنے وجود سے الگ کر رہا ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اے دانشور، دراصل یہ پر ہی میرا تکبر تھے، لیکن انہی پروں کی بدولت ہی میں مشکل میں گرفتار ہوا، اس لیے انہیں میرا آخری سلام۔ اے دوست، تو بھی زاد رہ میں زامن تکبر کو خود سے دور پھینک دے اور اصل یعنی اپنی روح کی حفاظت فرما۔ یہی نجات کی آخری منزل ہے۔ اگر تو تکبر کے جال میں آ گیا تو گمراہی کا گہرا گڑھا تیرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جا۔